الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، کائنات کا یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے. اپنی مرضی سے بنایا ہے، اپنے اختیارات سے بنایا ہے. جیسے چاہتے ہیں کائنات کے اس نظام میں تصرف فرماتے ہیں. اور انسان اللہ تعالیٰ کے اس نظام میں غور و فکر کرے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ اتنا بڑا نظام کیسے وجود میں آیا، اور یہ اتنا بڑا نظام کامیابی سے کیسے چل رہا ہے. گرمی اور سردی کا آنا، دن اور رات کا بدلنا، روشنی اور اندھیرے کا آنا جانا. قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة، اگر اللہ تعالی رات کی تاریکی کو بڑھا دیں، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، یہ بتائیے کون ہے جو تمہارے لیے روشنی لا سکے. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ تعالیٰ دن کی روشنی کا دورانیہ قیامت تک بڑھا دے. من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکونون فی، کون ہے جو اللہ کے سوا تمہارے لیے تاریکی کا انتظام کر سکے. اس لیے اس کائنات کا ایک ایک ذرہ، اس کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کے حکم کی پابند ہے، اللہ کے حکم میں جکڑی ہوئی ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق کام کر رہی ہے. ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اگر درخت کا پتا زمین پر گر رہا ہے تو یہ اللہ کے حکم سے گر رہا ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کی تاریکی میں، زمین کے اندھیرے میں ایک نازک سا بیج اس زمین کو پھاڑ کر باہر وجود میں آتا ہے اور ایک خوبصورت درخت کی شکل میں، پودے کی شکل میں اپنا وجود بناتا ہے.
یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر ایسا کامل یقین ہونا چاہیے جس میں ذرا برابر بھی تردد اور شک شامل نہ ہو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا عجیب نظام بنایا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں نوازتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اسے واپس لے لیتے ہیں۔ زندگی دے کر زندگی کو واپس لے لیتے ہیں، صحت دے کر صحت کو واپس لے لیتے ہیں، مال دے کر مال کو واپس لے لیتے ہیں، جوانی دے کر جوانی کو واپس لے لیتے ہیں۔ یہ اللہ کا عجیب نظام ہے۔ کبھی ایسا جوان، ایسی قابل رشک صحت ہے، کبھی بیماری چھو کر بھی نہیں گزری، کڑیل نوجوان، مضبوط جسم رکھنے والا، طاقتور ہڈیوں والا، ایک وقت آتا ہے کھانے پینے میں بھی دوسروں کا محتاج، چلنے میں بھی دوسروں کا محتاج، اور یہ احتیاج اتنا آگے بڑھ جاتا ہے، ایک ایسا وقت آ جاتا ہے انسان کو بٹھاتے ہیں گر جاتا ہے، انسان کو کھڑا کرتے ہیں گر جاتا ہے، انسان کو چلاتے ہیں وہیں گر جاتا ہے۔ اس درجے کا ضعف، اس درجے کی کمزوری، اس درجے کی بے بسی انسان پر آ جاتی ہے۔ یہ اللہ کا عجیب نظام ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دے دیا، اپنی رحمت کے خزانوں کو اتنا کھول دیا، اگر چاہے تو سونے کے چمچ سے کھا لے، مہنگی گاڑی، عمدہ سواری، عمدہ لباس، سب چیزوں کی فراوانی ہے، پھر ایک ایسا وقت آ جاتا ہے انسان کے پاس بس کے کرائے کے پیسے نہیں ہوتے، بال کٹوانے کے پیسے نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو پھیلا دیتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کے نظام کو تنگ کر دیتے ہیں۔ ایک صاحب یہاں ایک دفعہ اپنے باس کو لے کر آئے، کہنے لگے یہ وہ شخص ہیں جن کے پاس 18 سال میں نے کام کیا ہے، اور اب ان کی صورتحال یہ ہے کہ یہ خود بے روزگار ہیں، ان کے لیے دعا کریں ان کا کام بن جائے۔ یہ دنیا میں ہوتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو عزیزو، کائنات کے اس نظام میں یہ تمام تر حالات جو چل رہے ہیں، کبھی انسان اوپر جا رہا ہے، کبھی انسان نیچے آ رہا ہے، کبھی انسان کو ترقی مل رہی ہے، کبھی انسان زوال پذیر ہو رہا ہے، کبھی انسان کے لیے نعمتوں کے دروازے کھل رہے ہیں، اور کبھی انسان کے بنے ہوئے کام بھی بگڑ جاتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ اب اس میں ایک ایمان والے کو اللہ کی ذات پر یقین کرنا پڑے گا۔ ایمان والا اس نظام کو سمجھ سکتا ہے، جس کے پاس ایمان نہیں ہے اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان پر جو حالات آتے ہیں ہم نے ان حالات کو بہت پہلے لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا۔ اب کافر کو یہ بات سمجھ میں کیسے آئے گی کہ کیا لکھ دیا تھا، کیسے لکھ دیا تھا؟ اور ہم تو اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جیسے انسان پر حالات بھیجتے ہیں اس انسان کو اس پر یقین رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے کچھ دینے کے لیے میرے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں، مجھے کچھ نوازنے کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ بادشاہ وقت کسی غریب آدمی کی جھونپڑی میں چلا جائے، تھوڑی دیر بیٹھے، اس کی جھونپڑی کے اندر کا نظارہ کرے، پھر اپنے کسی نوکر سے کہے یا خود اٹھے لکڑیوں کی بنی ہوئی ایک دیوار کو گرا دے۔ اب غریب آدمی جس کی وہ جھونپڑی ہے، جس کا وہ مکان ہے، جس کی رہائش ہے، اس کو پتہ ہے بادشاہ سلامت ہے یہ کر رہا ہے، بتائیے وہ غریب آدمی پریشان ہوگا یا مطمئن رہے گا؟ اس کا تو نقصان ہو گیا،
اس کا تو محل گر گیا، اس کی تو چھت چھن گئی ہے، لیکن کیا ہے، جانتا ہے کہ یہ جو کرنے والا ہے یہ معمولی آدمی نہیں ہے، یہ جو گرانے والا ہے یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ صاحب اختیار ہے، یہ صاحب اقتدار ہے، یہ جھونپڑی گرا رہا ہے، مجھے اس سے اچھی چیز دے گا۔ تو ایمان والے کو اس سے زیادہ اللہ کی ذات پر یقین ہوتا ہے، اگر دنیا میں کچھ حالات آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا کریں گے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، بسا اوقات انسان اللہ تعالیٰ سے کچھ ایسی چیز مانگ لیتا ہے، نیکی کا ایسا درجہ مانگ لیتا ہے جہاں تک اپنے عمل کے ذریعے نہیں پہنچ پاتا، اس پر اللہ تعالیٰ حالات کو بھیجتے ہیں، حالات کے آنے پر وہ صبر کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو جماتا ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس صبر کی برکت سے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی برکت سے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی برکت سے، بغیر عمل کے اللہ تعالیٰ اسے وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو عزیزو، کائنات کے اس نظام میں اچھے اور برے حالات کا آنا یقینی ہے، موافق اور مخالف حالات کا آنا یقینی ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا دنیا میں ہر کام میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ مرضی کی ملازمت مل جائے، مرضی کا کام مل جائے، اپنی مرضی کی ٹیم مل جائے، اپنی مرضی کے ملازمین مل جائیں، اپنی مرضی کا باس مل جائے، یہ دنیا میں نہیں ہوتا۔ یہاں تو ملے جلے لوگ ملیں گے، ملا جلا نظام چلے گا، اپنی طبیعت کے مطابق ہوگا، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے تو بھی آخرت بنے گی، طبیعت کے خلاف ہوگا صبر کریں گے تو بھی آخرت بنے گی۔ تو یہ دنیا کا، اس کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ نے یوں بنا دیا۔ پھر ہمیں اس دنیا میں جو حالات پیش آتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک طرح کے حالات وہ ہیں جن کا تعلق ہماری دنیا کی زندگی کے ساتھ ہے، جس سے ہماری دنیا کا نقصان ہو جاتا ہے۔ ایکسیڈنٹ ہوا، گاڑی چلی گئی، آگ لگ گئی، مکان ضائع ہو گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، برسر روزگار تھا بے روزگار ہو گیا، یہ دنیا کا نقصان ہے۔ اور ایک نقصان وہ ہے جو انسان کے دین میں پیش آتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی آخرت خراب ہوتی ہے۔ یہ دو طرح کے حالات انسان پر پیش آتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ کبھی مال میں تنگی آئے گی، کبھی صحت میں تنگی آئے گی، کبھی اولاد کو ہم تمہیں دے کر واپس بلا لیں گے، اور کبھی ہم تم پر خوف مسلط کر دیں گے، کبھی مہنگائی اور بھوک کی تکلیف کو تم پر مسلط کر دیں گے۔ یہ دنیا میں سب آئے گا۔ پھر اس کے ساتھ کیا فرمایا؟ جو اللہ کے فرما بردار، اللہ کی مان کر چلنے والے ہوتے ہیں، جو اپنی آخرت کو بنانے والے ہوتے ہیں، جو صبر سے کام لینے والے ہوتے ہیں، وہ ان حالات میں بھی اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صبر کرنے والے جب ان پر حالات آتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا تھا، تھوڑا لے لیا، کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری اوقات اور ہماری حیثیت سے بڑھ کر دیا تھا، تھوڑا لے لیا تو کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چند دن کی تکلیف بھیج دی تو کوئی بات نہیں ہے۔ ایک دفعہ کوئی خادم تھا، یا حکیم لقمان کے بارے میں آتا ہے، انہیں آقا نے کڑوی چیز کھانے کے لیے دے دی، تو جب اسے چکھا تو چہرے پہ کوئی ناگواری کے تاثرات نظر نہیں آئے۔ تو آقا نے پوچھ لیا کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے جس ہاتھ نے آج تک میٹھا کھلایا اگر کڑوا دے دیا تو کیا ہوا؟ جس رب نے بچپن سے لے کر آج تک ہمیں نعمتوں سے نوازا، اگر اس رب نے ہم سے کچھ لے لیا تو کیا فرق پڑے گا؟ انسان اس پر صبر کرے،
شکوے شکایات نہ کرے، اس سے اس کی آخرت بنے گی۔ رات کو نوجوان سویا، بالکل صحت مند تھا، کوئی بیماری نہیں تھی، صبح اٹھا، اٹھنے کے بعد جب اپنے بستر سے نیچے اترا، آنکھیں کھولی، دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، نابینا ہو گیا، بینائی چلی گئی۔ اب اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہم ہی بچے تھے اس مصیبت کے لیے، ہم نے کیا کیا ہے جو ہمارے ساتھ یہ مصیبت آ گئی، اللہ تعالیٰ کو اور کوئی نظر نہیں آیا۔ ایک یہ شکوے شکایات والی زبان ہے، اور ایک یہ انداز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اخذت حبیبتیہ، میں جس بندے کی دو محبوب چیزیں یعنی اس کی آنکھوں کو واپس لے لوں، فصبر، پھر وہ آدمی اس پر صبر سے کام لے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، عوضتہ بہما الجنہ، میں اس کے بدلے میں جنت عطا کروں گا۔ تو دنیا میں آنے والی مصیبت ہمیں محروم کرنے کے لیے نہیں ہے، ہمیں کچھ دینے کے لیے ہے۔ آنکھ چلی گئی، اس کے بدلے میں جنت مل گئی۔ اب بتائیے، آنکھ بڑی نعمت ہے یا جنت بڑی نعمت ہے؟ کسی کا بیٹا گم ہو جائے، کسی کی جوان اولاد انتقال کر جائے، کتنی بڑی آزمائش اور کتنی بڑی تکلیف کی بات ہے، مگر یہ آدمی اس تکلیف کے آنے پر صبر سے کام لیتا ہے، واحتسب، اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہے۔ جب فرشتے اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، اے فرشتوں بتاؤ میرے جس بندے کے لخت جگر کی روح تم نے قبض کی ہے، اس نے کیا کہا، اس نے کیا کیا، اس کا کیا طرز عمل تھا؟ فرشتے بتلاتے ہیں، یا اللہ اس نے صبر سے کام لیا، اس نے انا للہ پڑھا، وہ آپ کی طرف متوجہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے اس کے بدلے میں جنت میں اس کے لیے محل بنا دیا۔ اب فائدے میں ہے یا نقصان میں ہے؟ اور اس کا نام رکھ دیا بیت الحمد، بڑی سی تختی لگی ہوگی، جب یہ بندہ جائے گا اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا، یا اللہ یہ اتنا خوبصورت محل کس کا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، وہ جو دنیا میں تو نے اپنے بیٹے کے انتقال پر صبر کیا تھا اس کے بدلے میں یہ ملا ہے۔ تو ہمارے دین میں مایوسی نہیں ہے۔ آج دیکھیں لوگ حالات سے تنگ آ کر خودکشی کر لیتے ہیں، زہر کی گولی کھا لیتے ہیں، اپنے گلے کو پھندے کے ساتھ باندھ کر لٹک جاتے ہیں۔ اس سے کیا سمجھتے ہیں کہ حالات ختم ہو جائیں گے؟ ہرگز سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہمیں تو حالات میں صبر کرنے کا درس دیا گیا، ہمیں تو حالات میں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا حکم دیا گیا۔ جو جتنا صبر کرتا جائے گا، دنیا بنے یا نہ بنے، دنیا میں کچھ ملے یا نہ ملے، آخرت کا بننا 100% یقینی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگوں نے مدینہ منورہ میں حالات کا شکوہ کیا، مہنگائی کا تذکرہ کیا، ریٹ بڑھ گئے، مہنگائی بہت ہے، آمدنی نہیں ہے، ایسا کرتے ہیں مدینہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ جیسے آج کل کے حساب سے کہیں پاکستان چھوڑ کر یورپ چلے جاتے ہیں، حالات بہتر ہو جائیں گے۔ یہ ہماری سوچ ہے۔ یاد رکھنا چاہیے اس جگہ کے بدلنے سے حالات کا بدلنا یقینی نہیں ہے، ہو سکتا ہے بدل جائیں، ہو سکتا ہے نہ بدلیں۔ جتنی حالت جو یہاں پر ہے، جس بہتر پوزیشن پر ہیں وہاں جائیں، اس سے بھی خراب حالت میں چلے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بات آئی تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ چند دن مدینہ میں رہو، آگے چل کر حالات بہتر ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا جو مدینہ میں رہے گا، مدینہ کی تنگی پر صبر کرے گا، حالات کو برداشت کرے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کے لیے سفارشی بنوں گا، جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اچھا یہ بھی نہیں فرمایا چند دن رہے میں خواب میں آ جاؤں گا، میں اس کے بچوں کو مدینہ میں کوئی دکان دلا دوں گا، اس لیے کہ دنیا کا نظام ہی ایسے ہے، یہاں حالات کا آنا ہر زمانے میں رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو ناگواریوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ انسان خود اصول پسند ہے، خود انسان پابندی کے ساتھ وقت گزارنے والا ہے، ٹائم پہ کام کرتا ہے، ٹائم پہ پہنچتا ہے، ٹائم پہ چیز تیار کرتا ہے، اپنی زبان کے خلاف بالکل بھی نہیں جاتا، بہت قابل تعریف انسان ہے۔ لیکن جس معاشرے میں رہ رہا ہے، جس ماحول میں رہ رہا ہے، وہ لوگ ایسے ہیں کہ وہ بالکل الٹ جا رہے ہیں۔ اب کیا کرنا ہے بھائی؟ ایک تو یہ ہے کہ ملک چھوڑ دیں، ایک تو یہ ہے کہ رونا روتے رہیں،
ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کی برائیاں بیان کرتے رہیں، اور ایک یہ ہے کہ فصبر وشکر، صبر کرے، شکر کرے، اپنی زندگی کو گزارنے کی، آگے بڑھانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں چاہیں گے تو حالات بہتر کریں گے، ورنہ آخرت تو یقیناً بن جائے گی۔ اس لیے میرے محترم دوستو عزیزو، ہمارے باہر کے جتنے حالات چل رہے ہیں، ہمیں ان حالات کو دیکھ کر پریشان ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو جس حال میں رکھا ہے وہ اس پر راضی رہنے کا عادی بنے۔ ایک دفعہ ایک بزرگ اللہ والے، ان سے کسی نے پوچھ لیا، بتائیے زندگی کیسے گزر رہی ہے، وقت کیسے گزر رہا ہے؟ وہ کہنے لگے، میرے تو سارے کام میری مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ بہت حیران ہوئے، ہمیں تو یہاں نہ مرضی کے پڑوسی ملتے ہیں، نہ مرضی کی بیوی ملتی ہے، نہ مرضی کا والد ملتا ہے، نہ مرضی کی حکومت ملتی ہے، آپ کے سارے کام مرضی کے ہو رہے ہیں، آپ کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ وہ کہنے لگے، ہم نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا ہے، ہم نے اپنی مرضی کو اللہ کی رضا میں فنا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں ہم اس پہ خوش رہتے ہیں، جو اللہ کی مرضی ہے وہ ہماری مرضی ہے، تو سارے کام ہماری مرضی سے ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان حالات کی وجہ سے مایوس ہونے کے بجائے، مایوسی والی بات کرنے کے بجائے، اللہ تعالیٰ نے جس کو جو نعمتیں دے رکھی ہیں ان نعمتوں میں گزارا کرنا سیکھے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، پاؤں میں جوتا نہیں تھا، آگے دیکھا ایک آدمی کے پاس پاؤں ہی نہیں ہے، تو کہنے لگے، یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے پاؤں تو دے رکھے ہیں۔ ہم دنیا کے معاملے میں کس کو دیکھتے ہیں؟ ہوائی جہاز والے کو، ہیلی کاپٹر والے کو، اور فلاں کاروبار والے کو، اور دیکھو اتنی تنخواہ والا، وہ دیکھو ڈائریکٹر بن گیا، وہ دیکھو اس نے فلاں جگہ یہ بنا لیا، اور میں تو وہیں بیٹھا ہوں۔ تو پھر یہیں بیٹھے رہیں گے، دنیا میں بھی کچھ نہیں ملے گا، آخرت بھی جائے گی۔ اور اگر ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا شروع کر دیں، کتنے لوگ بیچارے ایسے ہیں جن کو مانگ کے کھانا پڑتا ہے، فٹ پاتھ پہ لگے ہوئے دسترخوان پہ کھانے کی لائن میں انتظار کرتے ہیں، جن کے پاس رات گزارنے کے لیے چھت نہیں ہے، جن کے پاس ڈھنگ کا لباس نہیں ہے، کسی تقریب میں طریقے کا سلیقے کا لباس پہن کر جانے کے قابل نہیں ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام پریشانیوں سے بچایا اور اتنی اچھی حالت میں رکھا ہوا ہے، عزت دی ہے، کھانا دیا ہے، رہنے کے لیے چھت دی ہے، بیوی بچے عطا کیے ہیں، عزت کا روزگار دیا ہے، رزق حلال دے رہے ہیں، ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، الحمدللہ علی کل حال۔ ایک یہ انداز ہے۔ اس انداز میں کیا ہوگا؟ جب انسان اللہ کا شکر ادا کرتا رہے گا، جب انسان اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہاری نعمتوں کو ضرور بڑھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اب وہ کیسے بڑھیں گی، کس شکل میں بڑھیں گی، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ حدیث پاک میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بیان کی کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن رکھا ہے، جس آدمی پر کوئی مصیبت آئے اور وہ یہ دعا پڑھے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا الا اخلف اللہ خیرا منہا، جس آدمی پر کوئی مصیبت آ جائے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور یہ دعا پڑھے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یا اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور مجھے اس سے بہتر چیز عطا فرما، اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اس سے بہتر چیز عطا فرمائیں گے۔ یہ بتلانے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دینے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ دنیا کا بادشاہ کسی سے وعدہ کر لے کتنی تسلی ہو جاتی ہے، دنیا کا بادشاہ کسی کو یقین دہانی کروا دے کتنا اطمینان ہو جاتا ہے، حالانکہ اس بادشاہ کی طرف سے اس کام کا بننا، اس چیز کا ملنا کوئی یقینی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بادشاہ نہ رہے، اس کی حکومت ختم ہو جائے، اس کے خزانے کم پڑ جائیں، اس کے پاس مال نہ رہے، پھر وہ کہتے صاحب ہم نے کہا تھا مگر ہمارے پاس نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ تو ایسے بڑے بادشاہ ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی حکومت ختم ہوگی، نہ بادشاہت ختم ہوگی، نہ مال میں کمی آئے گی، نہ خزانوں میں کمی آئے گی، اللہ تعالیٰ ضرور عطا کریں گے۔
اچھا ہمارا یہ ذہن بنا ہوا ہے، ہم تو کئی دفعہ یہ کرتے بھی ہیں، یہ پڑھتے بھی ہیں، یہ مانگتے بھی ہیں، مگر ہمیں تو کبھی نہیں ملا. تو ہمیں یہ غلط فہمی دور کرنی چاہیے. ملنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کی ایک چھوٹی نوکری چلی گئی تو اسے اس کے بدلے میں اس سے بڑی نوکری مل جائے گی. 50,000 تنخواہ تھی، اب 1 لاکھ والی ملے گی. ایک دکان چلی گئی تو بدلے میں 2 دکانیں ملیں گی. یہ مطلب نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں دے دیں، یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ کوئی اور نعمت عطا کر دیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں کچھ نہ دیں، آخرت میں بہت کچھ دے دیں. اور دنیا میں اگر کسی کو سب کچھ مل بھی گیا اور سب کچھ صحیح چل رہا اور سب کچھ ملتا رہا، کب تک انسان اس سے فائدہ اٹھائے گا؟ اصل تو یہ ہے کہ انسان کی آخرت بن جائے، انسان کو آخرت کی نعمتیں مل جائیں، انسان کو اللہ کی رضا مل جائے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم تو 1 مہینے سے نماز بھی پڑھ رہے ہیں مگر ہمیں تو ابھی تک نوکری ملی نہیں ہے. ہم تو فجر میں بھی آتے ہیں مگر ہمارے مالی حالات تو ٹھیک ہو نہیں رہے. تو یاد رکھنا چاہیے ہم نے تو یہ کام کرنے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ہم نے تو نماز پڑھنی ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو دنیا میں دے دیں گے، اللہ تعالیٰ چاہیں گے دنیا میں کچھ نہیں ملے گا، آخرت میں بہت کچھ دے دیں گے. اس لیے ہمیں اپنی اس دنیا کی زندگی میں آنے والے حالات پہ صبر کرنا ہے. ہم نے اس پہ اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ سے ان حالات کے دور ہونے کے لیے دعائیں مانگنی ہیں. ہم نے صبر اور شکر والی زندگی گزارنی ہے تاکہ اس سے ہماری دنیا کی زندگی بھی بہتر ہو، یہاں کے حالات میں بھی بہتری آئے. اور اصل زندگی وہ تو مرنے کے بعد آئے گی. جس نے اس دنیا کی زندگی کو یوں گزار لیا، اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے وہ کامیابی عطا کریں گے جس کے بعد کوئی ناکامی نہیں ہے، وہ صحت عطا کریں گے جس کے بعد کوئی بیماری نہیں ہے، وہ جوانی عطا کریں گے جس کے بعد کوئی بڑھاپا نہیں ہے، وہ مالداری عطا کریں گے جس کے بعد کوئی غربت نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اس لیے ہم اپنی زندگی کے ان مختصر سے لمحات کو، اس محدود عرصے کو، اس بہت تھوڑے ٹائم کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.